بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد انسانوں میں سب سے پہلا گناہ کس نے کیا تھا؟ حابیل اور قابیل کون تھے اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب غلطی کی وجہ سے سزا کے طور پر زمین پر اتارا گیا تو آپ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ ایک عرصے کے بعد آپ کو معافی مل گئی اور آپ زمین پر بسنے لگے۔ یہیں سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ آپ کے ہاں بچوں کی پیدائش جڑواں طور پر ہوتی تھی، یعنی کہ ایک دفعہ کی پیدائش میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، جبکہ دوسری مرتبہ پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ پہلی مرتبہ میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا یا جمیلہ بتایا جاتا ہے۔ قابیل کی بہن اکلیمہ حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت، لہٰذا قابیل کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوا اور اس نے حابیل کی بہن سے نکاح کے بجائے اکلیمہ سے نکاح کرنا چاہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو سمجھایا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود قابیل اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ ان سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ اس دور میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانی کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ آتے، اور جس کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی اور اس کو کھا جاتی تھی، جبکہ جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی وہ مال وہیں پر پڑا رہتا۔ حابیل چونکہ مال مویشیوں کا کاروبار کرتا تھا، لہٰذا اس نے بہترین قسم کی بھیڑ بیچ کی، جبکہ قابیل کھیتی کا کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے مال سے انتہائی گھٹیا قسم کا مال قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس کے بعد آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، جبکہ قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ قابیل یہ سب دیکھ کر انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ وہ حابیل کو قتل کرے گا۔ حابیل ایک پرہیزگار اور نیک سیرت شخص تھا۔ اس نے قابیل سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میرا اس قسم کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ قابیل پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ حابیل کیونکہ مال مویشیوں کا کاروبار کرتا تھا، ایک دن ایک درخت کے پاس جب وہ بکریاں چرا رہا تھا تو قابیل نے اس کا قتل کر دیا۔ قابیل ایک عرصے تک حابیل کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ قتل کو کس طرح چھپائے۔ اسی دوران اس نے دو کووں کو دیکھا کہ جن میں سے ایک نے دوسرے کو مار کر اس کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد قابیل خود کو ملامت کرنے لگا کہ میں تو ان جیسا بھی نہیں ہوں۔ آخرکار اس نے حابیل کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل کا رنگ جو کہ سفید تھا حابیل کے قتل کے بعد سیاہ کر دیا۔ جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو حضرت آدم علیہ السلام مکہ المکرمہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب آپ واپس لوٹے اور حابیل کو نہ پایا تو انتہائی غمگین ہوئے۔ آپ نے حابیل کو نہ پا کر کھانا پینا ترک کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے قابیل کو وہاں سے نکال دیا۔ قابیل وہاں سے نکلنے کے بعد یمن کی سرزمین کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ابلیس سے ہوئی۔ ابلیس قابیل سے کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تم بھی آگ کی پوجا کرو۔ قابیل زمین پر وہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور آگ کی پوجا کی۔ تورات کے باب میں بھی حابیل اور قابیل کا ذکر ملتا ہے، جن کو قائن اور ایبل کے نام سے بتایا گیا ہے۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ وہ بدبخت کفر و شرک کی حالت میں آگ کی پوجا کرتے ہوئے اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔